السلام علیکم ڈیٹ اسٹوڈنٹ دیکھیں، آج ہم نے اردو معلیٰ کی اسلوبیاتی خصوصیات دیکھنی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسد اللہ خان غالب کو قدرت نے صرف شعر و ادب کے لیے ہی پیدا کیا تھا اور ایسے ایسے جوہر دے کر نوازا تھا شاید ہی کسی کو عطا کیے گئے ہوں۔ ڈیٹ اسٹوڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں، ان کو بھی ویسا ہی مرتبہ مقام حاصل تھا۔ غالب نثر پر متوجہ ہونے سے پہلے متواتر 30-35 برس تک فارسی کے گرد چکر کاٹتے رہے اور اس دوران ان کی فکری اور نظری قوائے نے بھی بلوغت کی راہیں طے کر لیں اور انہیں اسلوب بیان کے وقار معرف پر بھی عبور حاصل ہوا، اور مرزا غالب فارسی کا خزینہ ادب سنبھال کر جمع کرتے رہے۔ جب انہوں نے اردو کی طرف رجوع کیا تو زبان کی لطافت، الفاظ کی موزونی، حسن بیان اور ترکیبوں کی دلاویزی کے ایسے اسرار و رموز ان پر کھلے کہ وہ معنی کے دریا کو کوزے میں بند کرتے چلے گئے اور اپنی اس ہنرمندی کو کمال تک پہنچا دیا، جبکہ میدان ادب میں یہ بلندی و درجہ کمال ہر کس و ناقص کے حصہ میں نہیں آتا، سوائے اس کے کہ قدرت نے خود کسی شخص کو کوشش و محنت کے بغیر ہاتھ نہیں کو دیت نہ کر دیا ہو۔ اس بات میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ادبی سربلندی، کاوش اور جستجو کوشش و محنت کے بغیر ہاتھ نہیں آتی۔ اسٹوڈنٹ یہ باتیں صرف ایک دفعہ پڑھنے والی ہیں، وہی ہے ان کے مزاج کے بارے میں بے ادبی، جس سے ادبی مذاق اور مزاج ابھرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ باتیں ہوگی۔ تو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا قول ہے، خطوں سے انسان کی سیرت کا جیسے اندازہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات بھی اس کی امپورٹنٹ ہے کہ محل و موقع و محل کے مطابق کام لینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ چوکے پہ چھکے مارنا چاہیے، یعنی کہ جو بات جہاں اچھی لگتی ہے وہ وہیں جو ہے نا بہترین لگتی ہے۔ غالب کے مکتوبات سے ان کی شخصیت اور مزاج کی پوری تصویر تیار ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا اظہار، ان کا انداز بیان، ان کا گفت و شنید، ان کا تمام معاملات جو تھے وہ چلکتے ہیں۔ غالب کا تعلق ترکمان سے تھا۔ جب ان کے والد فوت ہوئے تو ان کی پرورش ان کے ننیال والوں نے اپنے ذمے لی، جو ہر لحاظ سے کافی فارغ البال تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کا بچپن آزاد روی اور عیش کوشی میں گزرا۔ طبیعت کی فطری آزادی پر کوئی بندش نہ تھی، اسی آزادی کی وجہ سے ان کی سوچ اور فکری جولانیوں میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ اسٹوڈنٹ یہ باتیں بس ایک دفعہ پڑھ لیں، رٹا لگانے کی نہیں ہے۔ 1857 میں جب ہندوستان میں غدر واقع ہوا تو مرزا پر مصیبت و رنج و الم، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ان کو رنج و الم اور ان کو جو ہے نا وہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ ایک وبا بن کے رہ گئی۔ تو الطاف حسن حالی لکھتے ہیں کہ اردو معلیٰ میں وہ خطوط ہیں جو عام طور پر اپنے شاگردوں، دوستوں وغیرہ کو اپنے خاص انداز میں لکھتے ہیں۔ جب اردو معلیٰ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پڑھنے والوں کو غالب کے ادبی ذوق اور مزاج کے حسب ذیل خصائص کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ بے تکلفی اور سادگی، جذبِ طرازی، شوخی تحریر، جزیات نگاری اور منظر کشی، ذات و ماحول، یہ وہ تمام اہم پوائنٹ ہے جن کو ہم نے ان کی خصوصیات میں ڈسکس کرنا ہے۔ بے تکلفی اور سادگی کو دیکھیں تو غالب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں بے تکلف اور سادہ لکھتے ہیں۔ الفاظ اور مطالب کی تلاش میں انہیں زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، عام روزمرہ سادہ ادبی بول چال سے بہت کام لیتے ہیں۔ تو ان باتوں کو بس ایک دفعہ پڑھ لیں۔ حالی لکھتے ہیں، نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت کا یہ انداز اختیار کیا اور نہ ان کے بعد کسی سے اس کی کوئی پوری تقلید ہو سکی۔ تو جدت طرازی میں دیکھیں تو مرزا کی ادبی ذوق اور مزاج کی جان جدت طرازی ہے۔ وہ پہلے سے مروج راستوں کو بجائے اپنی راہ خود نکالتے ہیں۔ فرسودہ طریقے سے بات کرنا ان کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے خطوط نگاری میں ایسا طریقہ استعمال کیا جو ادبی اتحاد کا درجہ رکھتا ہے۔ میر مہدی مجروح کو لکھنے والے خط کو اس انداز سے شروع کرتے ہیں کہ مار ڈالا یار تیری جلاوہ طلبی نے۔ تو ایسا ہی ایک اور خط جس کی بسم اللہ کو وہ لکھتے ہیں، آہا آہا ہا ہا میرا پیارا مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے بیٹھو۔ تو اسی طرح جو نا ان کی شوخی کو دیکھیں تو ان کی شوخی، ان کے
خطوں سے بھی چلکتی تھی۔ حالی کہتے ہیں کہ جس چیز نے ان کے مکاتیب کو ناول یا ڈرامہ سے دلچسپ بنایا وہ شوخی تحریر ہے جو اکتساب، مشق اور مہارت یا پیروی سے یا تقلید سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بہت لوگوں نے اپنے خطوط و دیگر تحریروں میں مرزا کی سی شوخی تحریر اپنانے کی کوشش کی، لیکن وہ سب ان کی گرد راہ کو بھی نہ چھو سکے، کیونکہ ان کی طبیعت میں شوخی اس طرح پنہاں تھی جیسے ستار میں سر، پھول میں خوشبو اور چراغ میں روشنی۔ جزیات نگاری اور منظر کشی میں دیکھیں تو غالب ہمیشہ بات کو مختصر کر کے لکھتے تھے۔ ان کے خیال میں مفصل بات لکھنے سے بات کا لطف جاتا رہتا ہے، لیکن جزیات کو ایسے ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں کہ تحریر میں بدمزگی پیدا ہونے کی بجائے ایک عجب لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ حالات و واقعات کی تصویر کشی مرزا کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ وہ اس میں اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ ایک مصور رنگوں اور روغنوں سے اپنے تصویر میں اتنی جاذبیت اور دلکشی پیدا نہیں کر سکتا جتنی مرزا اپنے الفاظ سے تصویر کشی کر کے پیدا کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج شنبہ 21 جنوری ہے، یہاں مقام ہے تو 9 بج گئے ہیں، بیٹھا حق پی رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں۔ حق کہتے ہیں حقے کو۔ اب ان کی ذات اور مال کے حوالے، ماحول کے حوالے سے دیکھیں تو مرزا غالب نے اپنی انا اور انفرادیت کو بھی اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا، مگر اپنی اس انا اور انفرادیت میں ایسا گم بھی نہیں ہوئے کہ اپنی گرد و پیش سے یکسر بے خبر ہو جاتے۔ مرزا کو اس بات کا بھی بخوبی احساس ہے کہ انا بغیر کوئی تخلیق خلق کرنا ممکن نہیں، لیکن ماحول سے بے خبر رہ کر بھی انسان تمام معاملات اور مسائل سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور وہ صحیح شعور، ذات اور عرفان خود سے بھی بے بہرا اور لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اس لیے غالب اپنے مکتوب میں ذات اور ماحول کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی زندگی کا ہر گوشہ اور شعبہ ان کے خطوط کے آئینے میں صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ باتیں بس ایک دفعہ پڑھ لیں، مین پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں، لکھ دیکھیں۔ تو عکاسی اپنے مکتوب میں اس طرح کرتے ہیں ماحول کی عکاسی کہ میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی اور محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا۔ واللہ ڈھونڈنے کو تو مسلمان شہر میں نہیں ملتا، کیا امیر کیا غریب کیا اہل حرفہ، اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں ہنود، البتہ کچھ آباد ہو گئے ہیں۔ نیاز طرز مکتوب نگاری، یہ کہنا ہے کہ غالب نے خطوط نگاری میں خطوط نویسی کو فرسودہ راستے سے ہٹا کر ایک نئی راہ دکھائی، یعنی محمد شاہی رشوں کو ترک کر کے خط لکھنے کا نیا ڈھنگ بخشا۔ درست ہے، اور ان کی مکتوب نگاری کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی خطوط نویسی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے سٹائل اور اظہار کے مختلف راستے بنائے۔ تو مطلب نویسی میں دیکھیں تو آئین نامہ نگاری میں ادیبوں اور مصنفوں نے القاب اور آداب کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر باتوں کو بھی نامہ نگاری کا لازمہ بنا رکھا تھا، جبکہ غالب نے اس کو فضول، بیکار اور دو راز کار قرار دے کر نامہ نگاری سے خارج کر دیا۔ القاب و آداب جن کی حیثیت محض رسمی ہوتی تھی، مگر مرزا نے انہیں ایک فطری رنگ دیا، اور المکتوب علیہ کو اس کی حیثیت اس کے مرتبہ کے مطابق ایک آدھ لفظ دے کر خطاب کر کے اپنے مطابق پر آ جاتے، اور کہیں کہیں تو سیدھا مطلب بیان کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ چاند ایک خصوصیات تھیں۔ اگر امپورٹنٹ بات دیکھیں لاسٹ پہ، تو میری جان وہ پارسی قدیم جو ہر شنگ ہو جمشید، یہ مشکل ہے، اس کو نہ بھی کریں تو آپ لوگ ایک یہ والی لکھ لیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، اور ہزار کو سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ اور اسٹوڈنٹ لائنیں لگائیں، ٹھیک ہے، پراپر لائنیں لگا کے اگر آپ اس لوگوں کو لکھتے ہیں ہیڈنگ دے کر، تو آپ لوگ کو انشاءاللہ 20 میں سے جو ہے نا 18 لازمی مل جائیں گے۔ تو اللہ حافظ۔